السلام علیکم سامعین و ناظرین، آئیے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر گزرے ہوئے المناک واقعے کا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے، رات کو چلنے کی آواز لگائی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں اور ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا متعلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت ادائے عمری ہی تو تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تھی کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گی تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ الذکوانی رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے آ رہے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے اجالے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم خدا کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی سوائے انا للہ کے۔ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب جب ہم اپنے قافلے سے مل گئے، بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں ہی گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو گل گپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے اور کوئی بات نہ کرتے، اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا اور عرب کی قدیم عادات کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستور رضی اللہ عنہ ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستہ رضی اللہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ سہر بن عامر کی لڑکی تھیں۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ ناس مستہ غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مستہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھولی بی بی، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی، کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت
دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اما جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہو، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر جھکائے روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و الم اور رونا ہے، اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ ٹوٹی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہیں میں دیر ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ بن رضی اللہ نے صاف کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہلیہ میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے، کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے، اور بیوی سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی۔ ان کے سوا میں نے ان میں کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں بھی مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دیں۔ واللہ، میں جہاں تک جانتا ہوں، مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانش میں تو ان کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ہم ابھی اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ کا جو حکم دے، ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں قبیلے کی حمیت آ گئی، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کو کوئی قتل پہ قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت سید بن حفیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ رضی اللہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا دن میرا رونے میں ہی گزرا۔ میں اس رونے نے میری والدین کی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ یہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ سے
توبہ استغفار کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کو ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر ہی کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھے۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیلی اور بستر پر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے وہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارکہ سے پسینے کی پاک پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا البشرا یا عائشہ رضی اللہ، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اسی لیے میں اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا